اور اب باری ہے صبح خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں NRDF کے زیر اہتمام پولیو کے خاتمے میں علماء کے کردار کے موضوع پر سیمینار منعقد کیا گیا۔ JUI کے صوبائی رہنما قاری محمد عبداللہ نے کہا ہے کہ بچوں کو پولیو کے قطرے پلوانا شرعی اعتبار سے جائز ہے اور علاج سنت نبوی ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے مقامی ہوٹل میں پولیو کے خاتمے کے سلسلے میں قومی ادارہ برائے تحقیق و ترقی کے زیر اہتمام علماء کرام کے کردار کے حوالے سے منعقدہ پریس کانفرنس کے دوران قاری محمد عبداللہ کا کہنا تھا کہ پولیو ایک موذی مرض ہے جس سے بچاؤ کے لیے بچوں کو قطرے پلوانا شرعی اعتبار سے جائز اور وقت کی اہم ترین ضرورت بھی ہے۔ اس موقع پر WHO کے نمائندے ڈاکٹر قمر، DHCSO معین احمد گنڈا پور، ڈسٹرکٹ خطیب مولانا عنایت اللہ، ڈسٹرکٹ خطیب کلاچی قاری محمد اسلم اور ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر برائے قومی ادارہ برائے تحقیق و ترقی آصف قادر ایڈوکیٹ کے علاوہ دیگر علماء کرام بھی موجود تھے۔ سابق سینیٹر قاری محمد عبداللہ نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے علاوہ پاکستان کے تمام جید علماء نے قومی انسداد پولیو مہم کی حمایت کی ہے۔ ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر آصف قادر ایڈوکیٹ نے کہا کہ قومی ادارہ برائے تحقیق و ترقی پولیو کے خاتمے کے سلسلے میں علماء کرام سے رابطے میں ہے جس کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صوبائی صدر اور وزیر صحت سید ظاہر شاہ نے کہا ہے کہ PPP کی حکومت مصالحت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں تاہم موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صوبائی صدر اور وزیر صحت سید ظاہر علی شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت مصالحت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے اور موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ مردان کے علاقہ رستم میں 20 کروڑ روپے سے مکمل ہونے والے کیٹیگری D ہسپتال کے افتتاح کے بعد عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے PP پارلیمنٹیرین کے صوبائی صدر نے کہا کہ موجودہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تادی حکومت میں کارکنوں کے گلے شکوے بجا ہوتے ہیں۔ وزیر صحت نے کہا کہ 10 دن کے اندر ہسپتال کے لیے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو تعینات کر دیا جائے گا۔ انہوں نے علاقے کے عوام کی طرف سے سوئی گیس سمیت دیگر مطالبات کے جواب میں کہا کہ موجودہ حکومت غریب عوام کی حالت بدلنے میں لگی ہوئی ہے۔ اس موقع پر میر اعجاز خان ایڈوکیٹ نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنی پارٹیوں سے مستعفی ہو کر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین میں شمولیت کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا کے بعد آپ کو لیے چلیں گے صبح پنجاب سے موصول ہونے والی رپورٹس کی جانب۔ ناظرین، کسی بھی مہذب معاشرے میں زیبرا کراسنگ کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن رجانہ میں ٹریفک سگنل اور زیبرا کراسنگ نہ ہونے کے باعث سمندری روڈ سکولز کے طلبہ و طالبات کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد ذوالفقار۔ رجانہ میں ٹریفک اشارے اور زیبرا کراسنگ نہ ہونے کے باعث سمندری روڈ اسکولوں کے طلبہ و طالبات کی زندگیوں کے لیے خطرہ بن گئی۔ والدین نے انتظامیہ سے زیبرا کراسنگ لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ سمندری روڈ رجانہ پر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول سیکنڈری اسکول، گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول، گورنمنٹ بوائز ایلیمنٹری اسکول اور کئی پرائیویٹ اسکولز بھی واقع ہیں۔ اسکولز کے کھلنے اور بند ہونے کے اوقات میں اس سڑک پر انتہائی رش ہوتا ہے، لیکن مین شاہراہ ہونے کے باعث تیز رفتار گاڑیاں معصوم بچوں کی زندگیوں کے لیے وبال جان ثابت ہوتی ہیں۔ آئے روز کوئی نہ کوئی طالب علم حادثے کا شکار ہو کر اپاہج ہو جاتا ہے۔ یہ جو روڈ ہے یہ ہمیں کراس کرنے میں بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ ہمارے بہت سے ساتھی ہیں جو ان کی وجہ سے گاڑیوں کی وجہ سے ہلاک بھی ہوئے ہیں اور کافیوں کو چوٹیں بھی لگی ہیں۔ اسکولز کے ایریا ٹریفک اشارے اور زیبرا کراسنگ نہ ہونے کے باعث اسی روڈ پر واقع پرائیویٹ اسکول کا جماعت ششم کا طالب علم علی رضا تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے جاں بحق ہو گیا۔ اس کا ساتھی ذیشان علی ہیڈ انجری کا شکار ہوا۔ گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول کی کلاس اول کی طلبہ اقرا نور تیز رفتار کار کی ٹکر سے ہیڈ انجری کا شکار ہوئی، جس کے باعث اس کی دماغ کی شریانوں کا خون جم گیا اور قوت گواہی ختم ہو گئی۔ اس طرح گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول جماعت تہم کی طلبہ گاڑی کی ٹکر سے مفلوج ہو گئی۔ گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول جماعت ہفتم کے طالب علم محمد کاشف بھی اسی روڈ پر حادثے کا باعث اپاہج ہو چکا ہے۔ مین روڈ پر اسکول ہونے کی وجہ سے یہاں 2-3 اسکول ایک ہی روڈ پہ واقع ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں بچے اور بچیاں زیر تعلیم ہیں، اور ٹریفک کی زیادتی کی وجہ سے یہاں بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ کئی بچے حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ایسے بے شمار طلبہ و طالبات خونی شاہراہ پر تیز رفتار گاڑیوں کی زد میں آ کر حادثے کا شکار ہو چکے ہیں۔ طلبہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، لہٰذا مین روڈ پر ٹریفک سگنلز اور زیبرا کراسنگ کے لگانے سے ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ارشد صاحب کے ساتھ محمد ذوالفقار، دنیا نیوز، رجانہ۔ اور ناظرین، اب آپ کو لیے چلتے ہیں حافظ آباد۔ حافظ آباد سے 30 کلومیٹر دور واقع گاؤں خان پور کے کاشتکار کی 10 سالہ بیٹی عائشہ آپریشن کے بعد لڑکا بن گئے۔ حافظ آباد سے قیصر ندیم ساقی کی رپورٹ۔
عائشہ بی بی کے پیٹ میں درد تھا کہ اس کو علاج کے لیے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال لایا گیا، جہاں یورولوجسٹ ڈاکٹر ظہور احمد نے اسے چیک کیا تو اس میں مردانہ خصوصیات نظر آئیں، جس پر اس کا مکمل طبی معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر ظہور نے اس کا آپریشن کر دیا، جس سے یہ لڑکی سے لڑکا بن گئی۔ ڈاکٹر ظہور احمد کے مطابق اس کا ایک اور آپریشن کرنا پڑے گا، جس سے یہ مکمل مردانہ صفات کی حامل ہو جائے گی۔ اس کے والدین نے آپریشن کے فوراً بعد اس کے لڑکوں کی طرح حجامت بنوا دی اور مردانہ کپڑے پہنا دیے اور اس کا نام عثمان شریف رکھ دیا۔ عائشہ سے عثمان بننے والے نے بتایا کہ وہ بہت خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ پہلے لڑکیوں کے اسکول میں پڑھتا تھا، اب وہ لڑکوں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ اپنی کزن شاہدہ سے شادی کا خواہاں ہے۔ اس واقعے کی خبر سنتے ہی دور دراز سے لوگ عثمان سے ملنے کے لیے DHQ اسپتال پہنچ گئے۔ انہوں نے آپریشن کیا تو اب ہمارا بھائی بن گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ ایک اور آپریشن کریں گے تو پھر یہ مکمل ہو جائے گا۔ منڈی بہاؤدین میں پولیس نے 8 کنال اراضی پر تعمیر ہونے والے تھانے کا 1.5 سال گزرنے کے باوجود بھی قبضہ نہیں لیا، جس کے باعث نو تعمیر شدہ عمارت آوارہ جانوروں کا مسکن بن گئی۔ منڈی بہاؤدین میں ڈسٹرکٹ جیل کی مغربی دیوار کے ساتھ 3 سال قبل محکمہ پولیس نے تھانہ صدر کی خستہ حال عمارت کے پیش نظر اسے جدید عمارت میں منتقل کرنے کے لیے حکومت پنجاب سے 8 کنال زمین لی اور اس پر تھانہ صدر کی عالیشان عمارت کی تعمیر کے لیے 2 کروڑ روپے کے فنڈز مختص کرائے۔ مکمل ہونے والی عمارت دفاتر، حوالات سمیت کل 24 سے زائد کمروں پر مشتمل ہے۔ محکمہ پروونشل ڈپارٹمنٹ منڈی بہاؤدین نے اس کا قبضہ پولیس کو دینے کے لیے تحریری اطلاع دی اور تھانہ صدر کی تعمیر کے 1 سال بعد DPO دار علی خٹک نے عمارت کا معائنہ کیا، لیکن تاحال تھانہ صدر کی عمارت کو پولیس نے اپنی تحویل میں نہیں لیا، جبکہ یہاں گزشتہ 3 سال سے 3 مزدور رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ اس عمارت کی باقاعدہ حفاظت نہ ہونے کے باعث اس کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے کمرے کسی بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہے ہیں، جس کے باعث اسے نشے اپنی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ کروڑوں روپے سے تعمیر ہونے والی تھانہ صدر کی عمارت محکمہ کو ہینڈ اوور نہ ہونے کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے۔ کیمرامین محمد اویس کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ اور اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ پنجاب کی چیدہ خبروں کا۔ سیالکوٹ کے تھانہ صدر پسرور پولیس نے 1 ماہ قبل شہری کے اندھے قتل کے مقدمے کے ملزمان کا سراغ لگا کر مقتول کی بیوی اور بھانجے کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ سیالکوٹ پولیس نے 1 ماہ قبل شہری کے اندھے قتل کے مقدمے کے ملزمان کا سراغ لگا کر مقتول کی بیوی اور بھانجے کو گرفتار کر کے آلہ قتل برآمد کر لیا۔ SP انویسٹیگیشن ناصر منیف قریشی نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 27 نومبر کو باورچی محمد اکرم کو نامعلوم ملزمان نے گھر جاتے ہوئے راستے میں فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔ اس اندھے قتل کے مقدمے کی تفتیش کے دوران ماہر پولیس افسران پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم نے مقتول محمد اکرم کی بیوی نسرین بی بی اور بھانجے امتیاز احمد کو مشکوک بیانات کے بعد حراست میں لے کر تفتیش کی تو دونوں نے اعتراف جرم کر لیا، جس کے بعد پولیس نے آلہ قتل پولیس اور دوران قتل استعمال ہونے والی موٹر سائیکل اور موبائل فون برآمد کر کے کارروائی شروع کر دی۔ SP انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ خاتون نسرین بی بی کے اپنے بھانجے کے ساتھ تعلقات تھے۔ مقتول محمد اکرم کے ناجائز تعلقات سے منع کرنے پر دونوں ملزمان نے باقاعدہ صلاح مشورہ کر کے محمد اکرم کو قتل کر دیا۔ میری دھرتی میری دنیا میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، جس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے۔ قصور سے رکن قومی اسمبلی میاں وسیم اختر شیخ نے عرصہ دراز سے سوئی گیس سے محروم گلبرگ کالونی کے لیے سوئی گیس کی سپلائی کا افتتاح کر دیا۔